بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اس آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے جس نے امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یعنی شروع میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور احرام باندھ لیا، یعنی اللہ اکبر امام صاحب نے کہا نہیں اور انہوں نے ہاتھ اٹھا اللہ اکبر کر کے باندھ لیا، کہیں ایسے نماز کا کیا حکم ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم ایسا کچھ لوگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی تکبیر ختم ہوئی، امام صاحب ابھی صفوں کو درستی کرتے ہیں یا کہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ اکبر نہیں کہتے، لیکن کچھ لوگ جلدی میں ہاتھ اٹھائے رہتے ہیں اور یوں اس کے کہنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا، یہ درست ہے، ایسا کرنا چاہیے؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ بھائی اگر کسی نے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے تو اسے نماز میں امام صاحب کے تابع ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا جاتا ہے اس لیے تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں، نہ کہ اس کے پہلے ہو جائیں کسی کام میں، بلکہ پہلے ادا کر لینے میں کسی چیز کے حدیثوں میں وہ سخت وعید بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گدھے کے سر دے دیں۔ تو گویا کہ یہ سب چیز نماز میں، جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کے جو آداب ہیں، اس کا جو سلیقہ ہے، اس کو اختیار کیجیے۔ کسی بھی کام میں امام سے پہلے جانے کی کوشش نہ کیجیے، اور یہاں تو پہلے جانا کیا، اس کے امام سے پہلے ہی شروع کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیا اور اسی پر پڑھتا رہ گیا تو اس کا تکبیر تحریمہ ہی درست نہیں ہوا نماز کے اندر صحیح معنی میں، تو اس کی نماز ہی نہیں صحیح ہوئی۔ لہذا اسے یا تو چھوڑ کر کے پھر سے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کے پھر داخل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کیا ایسا تو نماز کو لوٹانا چاہیے، اس لیے کہ امام بنایا جاتا ہے اقتداء کرنے کے لیے، اور اقتداء اگر نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اسے اقتداء کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، اور اگر ایسے ہی پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام ضامن ہے، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حدیث میں اسے آیا کہ اذا کبر فکبروا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وہ حدیث جس کی مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سکھایا تھا جو آیا مسجد میں، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آیا وضو کر کے پہنچا اور جو ہاتھ باندھا اور باندھ کے سیدھا کچھ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، رکوع چلا گیا، رکوع کیا گیا، رکوع سے اٹھا بھی نہیں کہ سجدے میں گر پڑا، اور سجدے میں پورا سر رکھا کہ نہیں رکھا، پھر اٹھ گیا اور اٹھ کے پھر بیٹھ گیا، پھر سجدہ کیا، پھر ایسے ہی دو رکعت پڑھ لیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی تم نے لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھ، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی پھر گیا، اب وہ جو نہیں جانتا تھا وہ آیا، پھر کھٹا کھٹ جو نماز پڑھ کے ختم کر دیا، پھر آیا رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، پھر سے نماز، وہ ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا، اس کے بعد پھر آیا تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھو، وضو کرو صحیح ڈھنگ سے، اس کے بعد آؤ تو اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو یا جو کچھ قرآن میں سے تم کو میسر ہو اس کے وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، اور رکوع میں تمہاری برابر ہو جانا چاہیے، پھر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری ہر ہڈی کو کھڑے ہونے کی شکل میں برابر ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، اور سجدے میں بھی تمہارے سجدے کرنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے ایسے برابر ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ کیوں گرے اور اٹھ گئے، گرے اور اٹھ گئے، ایسے کچھ نہیں ہے، اس طرح سے پھر دوسری تیسری رکعت پڑھو جو پڑھنا ہے، یہ نماز ہوتی ہے۔ لہذا وہ انسان جو جلد بازی میں پڑا ہوا اور امام صاحب سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے سوال میں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی آدمی نماز میں امام صاحب سے پہلے رکوع کر لیتا ہے، امام صاحب سے پہلے سجدے میں گر جاتا ہے تو بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام صاحب سے آگے جانا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، لہذا نہ تو پڑھنے میں، نہ تو رکوع اور سجدہ کرنے میں
اور اگر امام صاحب سے پہلے ہی جماعت میں نماز پڑھا، نماز سلام پھیر کے نکل جائے اور اس کے کوئی سبب نہیں ہو تو وہ نماز وہاں بھی باطل ہو سکتی ہے۔ لہذا امام صاحب کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے نماز اپنی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک سوال ہے، پوچھ رہی ہیں ہماری کوئی بہن ہے کہ کیا عورتوں کی صف بھی درست ہونی چاہیے؟ ہم نے دیکھا ہے، کہتی ہیں کہ عورتیں جب صف لگا کے کھڑی ہوتی ہیں تو آپس میں جگہ جگہ خالی چھوڑ دیتی ہیں، اور جیسے ان کا بیان ہے یہ صحیح ہوگا کہ عورتیں گویا کہ ان کے حساب سے ہر عورت اور اس کے بیچ میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، تو کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ اس سے کیا صفوں کی درستگی اس پہ ہو جاتی ہے؟ یہ صفوں کا جو طریقہ ہے شرعی وہ ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صفیں وہی ہوتی ہیں جیسے مردوں کی لگائی جاتی ہیں، عورتوں کی صف بھی ویسے ہی لگائی جانی چاہیے، یعنی صفوں کے بیچ بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو شیطان اپنے جگہ بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے پہلی صف مکمل ہو جانی چاہیے، دوسری صف اس کے بعد، پھر تیسری صف اس کے بعد۔ اور عورتوں کے بارے میں یہ بھی بیان ہے کہ وہ جہاں بیٹھ جاتی ہیں اس کے بعد صف کہیں بھی لگتی رہے، اپنی جگہ بیٹھی رہ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلی صف مکمل کریں، پھر دوسری صف مکمل کریں، پھر تیسری کریں، اس کے بعد جیسے ترتیب سے صفیں لگتی ہیں ان کو مکمل کریں اور مل کے کھڑی رہیں۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اگر کوئی عورت بھی اسی طرح سے صف لگی ہوئی اور تنہا نماز پڑھتی ہے الگ ہو کر کے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مسجد میں پہنچ کر کے صف کے جماعت بنی ہوئی ہے، صف لگی ہوئی ہے، اور کوئی کہیں بھی بچھا کے الگ الگ تنہا تنہا پڑھنے چاہے نماز تو اس کی نماز نہیں صحیح ہوتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں اور نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ صف کے پیچھے تنہا پڑھنا بھی نماز کے لیے منع کیا گیا، ایسا نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی مردوں کی طرح صف لگانا چاہیے، اور آپ نے کہا ہے کہ عورتوں کی سب سے اچھی صف وہ ہوتی جو پیچھے ہوتی ہے، یعنی ایک صف لگی اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی، جتنی دور رہیں گی مردوں کے مساوی سے دور رہیں گی وہ بہتر ہی ہے، لیکن صف جو لگائی جاتی ہے وہ برابر کی صحیح ڈھنگ سے ہونی چاہیے جس سے صفیں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن رہ گئی ایک بات، تنہا نماز کب درست ہو سکتی ہے؟ جب آدمیوں کی صف لگی ہوئی ہو، اس کے بعد مردوں کے علاوہ بچوں کی بھی صف لگی ہوئی ہو، اس کے بعد کوئی ایک ہی عورت بچتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ تنہا ہی صف میں پیچھے کھڑی ہوگی، یہ صحیح ہے، اس کو کسی اور کے ساتھ صف لگانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب عورتیں کئی ایک ہو جائیں تو ان کو اپنی صف ویسے ہی لگانا چاہیے، یعنی باقاعدہ مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے، برابر سے کھڑا ہونا چاہیے جیسے کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا عورتوں کی صف جیسے عورتوں کی نماز مردوں کی نماز کی طرح سے ہے، اسی طرح سے عورتوں کی صف بھی مردوں کی صفوں کی طرح سے ہے۔ امامت کا مسئلے میں تھوڑا اختلاف وہ بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کی امام ان کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے اور مردوں کے امام آگے ہوتا ہے۔ آئیے ایک سوال اور ہماری مسجدوں کے سے متعلق آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کا جو صحن ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سب اقتداء کرتے ہیں اسی امام کی جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے سامنے جو لوگ ہیں وہ شاید اس کے آگے والے سب کی اقتداء کرتے ہیں، اور یہ لوگ خالی امام صاحب کی تکبیر کو جو لاؤڈ اسپیکر سے سنتے ہیں اسی سے اقتداء کرتے ہیں، امام صاحب کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی نماز جو امام صاحب کو نظر آئے بغیر پڑھی جاتی ہے وہ درست ہو سکتی ہے، اور وہ کیا صحیح ہے، ان کو لوٹانا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بڑی بات نہیں ہے، مسجدوں کے اندر جب صفیں بڑی ہوتی ہیں تو امام تو پہلی دوسری صف کے بعد ہی چھپ جاتا ہے، ان کی آڑ میں آ جاتا ہے۔ مان لیجیے بالفرض اگر چھوٹے قد کا ہو تو بالکل دوسری صف کو تیسری صف کو نظر ہی نہیں آئے گا، بڑا ہوا تب تو سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا نماز پڑھنے والوں کا ان کی نماز کی صحت کے لیے امام صاحب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، آواز سننا ضروری ہے، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بہتر ہے، اور اگر اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے تو بھی بہتر ہے۔ لہذا جو آدمی نماز پڑھتا ہے مسجد میں یا مسجد کے باہر اس کے صحن میں، یہاں تک کہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو اس کے باہر سڑک کی طرف آ جاتا ہے، لیکن امام صاحب کی آواز پہنچتی ہے یا پہنچائی جاتی ہے، دونوں حالوں میں اس کی نماز صحیح ہے اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں کہا گیا ہے کہ وصیت کے بارے میں سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی ایسی وصیت کی جائے جو موافقت ہو شرع کی، اس شرع شریف کی، اس میں تو کیا ایسی وصیت درست ہے؟ شاید ان کا سوال اس مناسبت سے ہے کہ انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ ہمارے باپ نے اپنا مال سب اپنی زندگی میں ہم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، ایک وصیت میں لکھ دیا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ مال ایسے تقسیم کر دیا ہے، تو ایک وصیت ہی ہوئی۔ تو کہتے یہ ہیں حدیث میں چونکہ آیا ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے جو وصیت لکھی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں کو برابر برابر حصہ دینے کی بات کی تھی انہوں نے، یعنی جیسے ہمارے مال 3 بھائی ہیں، 3 حصے مال بانٹ دیا جائے گا اور ان میں سے 1/3 اس کو، 1/3 اس کو، 1/3 اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت چونکہ لکھنا منع ہے وارثوں کے لیے اور والد نے لکھا ہے، لیکن جیسے مرنے کے بعد ہمیں ملتا انہوں نے زندگی میں اسی طرح سے وصیت کی تھی، تو کیا یہ چیز درست ہے؟ ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ایسی چیز ہے جیسے آپ نے مثال دیا کہ 3 لڑکے ہیں اور اپنی جائیداد و تینوں لڑکوں میں وصیت میں لکھتے ہیں کہ ان تینوں کو برابر برابر دے دیا جائے، یعنی 1/3 1/3 1/3، تو اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جو چیز بعد میں ہونے والی پہلے لکھ دیا انہوں نے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی رہتی ہیں لوگوں کی جائیداد میں جو لکھی نہ جائیں تو پھر اس کے تصرف سے نکل جاتی ہیں، لہذا اگر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہماری فلاں 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 چیزیں ہیں اور یہ تینوں کے درمیان تقسیم ایسے کر دی جائیں گی تو ٹھیک ہے۔ ایک تو اپنے ممتلکات کی انہوں نے تفصیل پیش کر دی جس کے ذریعے سے ان کے آنے والی وارثوں کو فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے وارثوں میں ایسے بھی ہوں جو نابالغ ہوں، جو چھوٹے ہوں، جو موجود نہ ہوں، تو ان کسی کے حق نہیں دبائے گا، تو یہ بات مناسب ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وصیت اس کے الٹا لکھا، جیسے آپ نے لکھا اس کے برخلاف ہے، جیسے میں یہ کہوں کہ وصیت میں لکھا ہے کہ میرے بڑے بیٹے کو فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ 1,00,000 روپیہ ہے، ان کا بڑے بیٹے کو 50,000 دے دیا جائے، اس سے چھوٹے بیٹے کو 30,000 دے دیا جائے اور اس سے چھوٹے کو 20,000 دے دیا جائے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وصیت یہ برابر کی نہیں، جبکہ وصیت بننے کے بعد مال کو ان کے درمیان برابر میں تقسیم کیا جائے گا، یہ شریعت کے موافق یہ وصیت نہیں ہوئی، تو یہ وصیت درست نہیں ہے، یہ وصیت درست نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ لوگ آپس میں باپ کے کی ہوئی وصیت کو جو اپنی زندگی میں کر گیا ہے، جو کہ وارثوں کے لیے شریعت کی نظر میں کی ہوئی وصیت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہوتی ہے، اس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ تینوں بچے آپس میں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ابا نے ایسے دیا تھا، ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، ہم اپنے بڑے بھائی کو آدھا دیتے ہیں، اس کے بعد والے بھائی کو 30% دیتے ہیں، چھوٹا والا بھائی کہتا ہے ہمیں 20% لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بالکل راضی ہیں، تو اگر یہ ورثہ آپس میں کمی بیشی پر راضی ہو جائیں تو اس سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل اسی وقت ہے جب یہ آپس میں راضی نہ ہوں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، ہمارے کسی خاتون کا سوال ہے، ان کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس کو نفاس کا خون چالو رہتا ہے، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ 20 دن تک آئے اور اس کے بعد ہم صاف ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جس سے یہ کہا کہ ہاں خون چل رہا ہے، تو کیا ہمیں اس وقت نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں کہتے ہیں جواباً کہ ہاں ایسا بہت سی عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کی 40 دن کی جو میعاد لوگ بناتے ہیں یا کہ 60 دن کی جو میعاد بناتے ہیں وہ جاری نہیں رہتا ہے خون اس میں، بلکہ اس کے پہلے بھی بند ہو جاتا ہے اور عورت بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے، تو جب وہ پاک صاف ہو جائے تو وہ نہا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو پاکی ضروری ہے، اور خون ہی نہیں آتا ہے تو اسی خون آنے ہی کو تو ناپاکی سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور جب وہ بند ہو چکا ہے تو پاک حالت میں آ چکے، اس کے لیے باقی وجہ کہ نہائے اور نماز پڑھے۔ ہاں لیکن اگر اس کو خون کے ساتھ نہیں آتا ہے لیکن خون نما کچھ رنگدار کچھ خون آتا ہے جو مٹمیلا ہوتا ہے یا کچھ پیلا پن لیے رہتا ہے، تو اسی صورت میں اس صورت میں بھی اسے نماز شروع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ مانع صلاۃ جو ہے، مانع صوم جو ہے وہ خون کا آنا ہے،
خون کے بعد جو آثار ہو جاتے ہیں، کچھ جو ظاہر ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ نماز سے نہیں روکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کنّا لا نعد الصفرۃ والقدرۃ شیئا، ہم حیض کے مہینوں میں، اپنے ماہ یعنی ناپاکی کے دنوں میں جو چیز پیلا پن ہو کے آتی تھی یا کہ کچھ مٹمیلا جیسا ہوتی تھی، اس کو کچھ نہیں شمار کرتے تھے۔ جب اس کو شمار نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب نماز پڑھتی تھی، اور آپ نے حکم بھی دیا کہ نماز پڑھو۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی عورت کو 40 دن سے پہلے ہی پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ خون کا کوئی مادہ نہیں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر ظاہر بھی ہوتا ہے تو مٹمیلا ہے یا کہ پیلا پن لیا ہوا ہے جو آثار میں سے حقیقت میں نہیں ہے، تو اس وقت اس کی نماز درست ہو سکتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہمارے کسی خاتون ہی کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چلنے لگتا ہے تو اس مناسبت سے کچھ مٹھائیاں لائی جاتی ہیں اور پڑوسیوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک اہم خاص پروگرام ہوتا ہے، تو اور اس کے بعد پھر ماں اس بچے کے سر پہ مٹھائیاں ڈالتی ہے اور لوگ سب لوٹتی ہیں۔ تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے؟ تو ہم جواب دیں گے بھائی کسی بھی مناسبت میں آپ کے لیے شریعت نے خوش ہونے سے روکا نہیں ہے۔ جو چیز منع ہے وہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں حرام ہے، جو چیز طریقہ نیا ہے جو شریعت نے کہا اس کے برخلاف ہے، تو وہ چیز منع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ کے اس کام میں کوئی حرام کام نہیں ہوتا ہے تو بلا شبہ جائز ہے۔ یہ ہے کہ اگر ایسا اعتقاد نہیں کہ ایسا کرنے سے اس کو ایسے جن سے، شیطان سے، جادو سے، ایسے باقی پاکی ہو جاتی ہے، مٹھائی ڈال سر پہ ڈال کے لٹا دینے سے، اگر یہ سب چیز نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی طرح سے خوشی منائیے، کوئی اشکال نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا آپ کی چاہے پڑھ امتحان میں کامیابی ہو، چاہے بچے کی پیدائش ہو، چاہے اس کا چلنا ہو، اور کوئی مناسبت ہے جس میں آپ کو خوش ہونے کا امکان ہے، تو آپ خوش ہوئیے، مٹھائیاں بانٹیے، کھلائیے اور تقسیم کیجیے، کچھ حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ کہ آپ کو ہمیشہ خوش ہونے کا موقع شریعت دیتی ہے، لیکن اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو شرعی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ایسے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہم کو بھی، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، ان کا تعاون حاصل ہے، ان کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔